رشتوں کا راز۔ جہاں تک رشتوں اور تعلقات کی بات ہے تو ہم دوسروں کی شکایت کرنے کے بہت عادی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کارکن بہت سست ہیں، میں اپنے خاوند سے بہت تنگ ہوں، میرے بچے بہت عجیب ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ ہمیشہ دوسروں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ رشتوں کو کامیاب بنانے کے لیے اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اور ان کو سراہیں۔ یہ دوسروں میں کیڑے نکالنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دراصل اس قسم کی اور چیزوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر رشتوں اور تعلق کے حوالے سے آپ کو واقعی کوئی سخت مشکل درپیش ہو تو بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور اسی طرح کے دیگر بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک بار پھر ان رشتوں کو درست کر سکتے ہیں۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لیں اور اگلے 3 دن تک اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس شخص کی جسے آپ ناپسند کرتے ہیں وہ تمام خوبیاں لکھیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ اس کی حصے مزاح کو، اس کے مثبت اور مددگار رویے کو سراہ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی مختلف چیزوں کو سراہیں گے اور ان کی خوبیوں پر توجہ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی مزید خوبیاں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی اور خرابیاں دور ہوتی جائیں گی۔ رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اکثر اوقات آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے خوشی کو تخلیق کریں، لیکن بارہا وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور آپ ان کو جس طرح کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ صرف ایک فرد ہی آپ کی خوشیوں اور آپ کی نعمتوں کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اور وہ ہیں آپ خود۔ آپ کی خوشی کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات پر ہے، لہٰذا آپ کے لیے خوشیاں تخلیق کرنا اور لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ صرف آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع ہی دے سکتے ہیں۔ آپ کی خوشیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ کی تمام خوشیاں اور لطف جس فریکوینسی پر ہوتے ہیں وہ پیار کی فریکوینسی ہے، جو بلند ترین اور طاقتور ترین فریکوینسی ہے۔ یہ وجود کی ایک حالت ہے۔ آپ کے اندر پیار کے احساس کو پیدا کرنے کی صلاحیت لامحدود ہے، اور جب آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کائنات کے ساتھ مکمل اور بھرپور یکجہتی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہر شے سے پیار کریں، صرف ان چیزوں پر توجہ دیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ پیار کو محسوس کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پیار اور خوشیاں آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں۔ جب آپ پیار کی شعاؤں کو خارج کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات جو کچھ بھی کر رہی ہے آپ ہی کے لیے کر رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کائنات تمام اچھے لوگ اور خوشیاں آپ کی طرف لا رہی ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی ذات کو سمجھیں۔ اگر آپ خود اپنی صحبت میں لطف اندوز نہیں ہوتے تو یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی صحبت سے لطف اٹھائیں گے؟ لہٰذا ایک بار پھر قانون کشش یا راز اس کو آپ کی زندگی میں لانے والا ہے۔ آپ کو بالکل واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں چاہوں گی کہ آپ ایک سوال پر غور کریں۔ کیا آپ اپنے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کریں؟ اگر آپ اپنے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں تو آپ کبھی بھی چیزوں کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کے اعمال ایک طاقتور تخیل ہیں، لہٰذا آپ اگر اپنے ساتھ عزت و محبت کا سلوک نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ آپ زیادہ اہم نہیں ہیں یا لوگ آپ کو اہم نہیں مانتے یا آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تو یہ سگنل نشر ہوتے رہیں گے اور زندگی میں آپ کو مزید اسی طرح کے حالات کا سامنا کرتے رہنا ہوگا جس میں لوگ آپ کے ساتھ ناروا سلوک رکھیں گے اور آپ کو اہم نہیں سمجھیں گے۔ افراد آپ کی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کو خود سے محبت اور عزت کے سلوک کی ابتدا کرنی ہوگی اور یہی سگنل خارج کرتے رہنا ہوگا۔ خود کو اس فریکوینسی پر لانا ہوگا۔ اس کے بعد قانون کشش پوری کائنات کو حرکت میں لے آئے گا اور آپ کی زندگی ایسے افراد سے بھر جائے گی جو آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ بہت سے افراد دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں۔ یہ درست نہیں۔ خود کو قربان کرنے کا خیال صرف اور صرف سوچ کی کوتاہی سے آتا ہے، جیسا کہ ایسی سوچ کہ اس دنیا میں سب کے لیے فراوانی نہیں ہے، لہٰذا میں اس چیز کے بغیر ہی جیوں گا۔ یہاں سب کے لیے فراوانی اور افراد ہے اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پکارے۔ آپ کسی اور کے لیے آواز نہیں دے سکتے۔ آپ خود
اپنے مالک ہیں، اور جب آپ اچھے احساسات کو اپنی فوقیت بناتے ہیں تو ایک زبردست فریکوینسی خارج کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود افراد کو چھوتی ہے۔ ڈاکٹر جان گرے کہتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ خود حل کرتے ہیں، دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کر یہ مت کہیں کہ اب تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں چاہیے کہ تم مجھے مزید دو اور مجھے خوش رکھو۔ اس کے بجائے خود کو مزید دیں، خود کو دینے کے لیے وقت نکالیں، دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو لبالب بھر لیں کہ آپ کے پاس اتنا آ جائے کہ دوسروں کو دینے لگیں۔ محبت حاصل کرنے کے لیے خود کو محبت سے بھر لو، یہاں تک کہ تم ایک مقناطیس بن جاؤ۔ ایک ایسا شخص ہی دوسروں میں سچی محبت بانٹ سکتا ہے جو اپنی ذات سے محبت کرتا ہو۔ جس شخص کے اندر اپنے لیے محبت کا جذبہ نہیں، وہ دوسروں میں محبت نہیں تقسیم کر سکتا۔ جب اس قسم کے احساسات ہمارے ساتھ چمٹ جاتے ہیں تو ہم مزید اس قسم کے حالات زندگی کو اپنی طرف لاتے ہیں جہاں ہم مزید بے وقتی اور بے قدری محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ بے شک بہت سے لوگوں کو یہ خیال نہایت سنگ دلانا اور برا دکھائی دے گا کہ بس اپنے آپ سے ہی پیار کرو، لیکن ذرا غور کیا جائے تو یہ خیال نہایت درست ہے۔ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے پیار کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اول نمبر پر رکھتے ہیں تو دراصل دوسرے لوگوں کو اول نمبر پر رکھنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ خود کو ترجیح نہیں دیتے تو آپ دوسروں کو بھی کچھ دینے کے قابل نہیں رہتے، لہٰذا لازم ہے کہ آپ خود کو سب سے پہلے رکھیں۔ اپنے لطف اور خوشیوں کی ذمہ داری ہر کسی کے اپنے اوپر ہے، کوئی کسی دوسرے کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ جب آپ خود کو پہلے لطف پہنچانے کا رجحان رکھتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس سے آپ کو اچھا محسوس ہو، تو اصل میں آپ اپنے آس پاس کے لیے لطف اور کرم کا باعث ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہر بچے اور بڑے کے لیے ایک روشن مثال ہوتے ہیں۔ جب آپ لطف کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لطف دوسروں کو پہنچانے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، لطف خود بخود قدرتی طور پر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ خود سے محبت کرنے والے خوش باش اور مکمل انسان کے ساتھ ہی ہر کوئی خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ اس تمام پیار اور تمام اچھی چیزوں کو اپنی طرف آنے سے روک رہے ہوتے ہیں جو کائنات نے آپ کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی کی تمام تر بھلائی، تمام چیزیں جیسا کہ دولت، صحت، پیار جس فریکوینسی پر ہوتے ہیں وہ لطف یعنی اچھا محسوس کرنے کی فریکوینسی ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ اس فریکوینسی پر ہوتے ہیں جو مزید ایسے لوگوں، حالات اور واقعات کو آپ کی طرف لاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا اپنے بارے میں اچھے محسوسات نہ رکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ آپ کو توجہ کی مرکزیت کو تبدیل کرنا ہوگا اور ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے کا آغاز کرنا ہوگا جو آپ کے لیے بہت زبردست اور شاندار ہیں۔ آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اسے آپ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔